پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ سورہ نساء یہ بھی مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں وہ صورتیں آتی ہیں جہاں احکامات اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، اور یہاں پر بھی خاندانی نظام یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ اور دیکھیے نساء کہتے ہیں عورتوں کو، یعنی عورتوں کا خاص اللہ تعالیٰ نے ایک صورت پوری ان کے نام سے کر دی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا، یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو، کیوں؟ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی زوج کو بھی بنایا، وبث منہما، اور پھیلائے ان دونوں سے دنیا میں رجالاً کثیرا ونساء، بہت مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی، اور تقوی اختیار کرو اس شخص اس ذات کا، الذی وہ جو تساءلون بہ والارحام، جس سے تم اپنا حق مانگتے ہو، اور والارحام، اور رشتہ داری کا قائم رہنے کا وہ جو کہتا ہے، یعنی اس تقوی اختیار کرو اس ذات کا جس سے تم تساءلون بہ والارحام، جس سے تم حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تمہارے اوپر رقیب ہے، یعنی تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ نگرانی کر رہا ہے تاکہ تمہیں تمہارے اس کام کی جزا دے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کا مال ان کو دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور جب مال ان کو دو تو ان کے اچھے مال کو برے مال سے مت بدل دو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت تم کھاؤ، اموالہم ان کے مال کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مال میں ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے حقوق بتائے گئے ہیں یہاں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم
ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے بارے میں، تو پھر زمانے میں کیا ہوتا تھا، یتیم بچوں سے نکاح کر لیتے تھے اور ان کے مال اسباب کو ہڑپ کر لیتے تھے، ان کو حقوق نہیں دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ان لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے یتیم بچیوں کے ساتھ، پھر کیا کرو، فن کے ہو تو پھر تم نکاح کر لو، ما طاب لکم جو پسند ہیں تم کو، من النساء عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثہ و رباع 3 اور 4۔ یہ وہ آیت ہے جس میں مردوں کو 4 نکاح تک کی اجازت ہے۔ کیا ہے کہ یہاں شروعات ہوئی ہے یتیم بچوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے حقوق نہیں دیتے تھے کہ ان سے نکاح کر لو۔ کس طرح سے، فن کی ہوں ما طاب لکم جو تمہیں پسند آئے، من النساء عورتوں میں سے، مثنا 2، ثلاثہ 3 و رباع 4، یعنی یہ اجازت ہے کہ اتنے نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہے کیوں، ایک ضرورت کے تحت ہے، اور ضرورت کے تحت نکاح جائز ہے۔ لیکن ایک مرد اگر نکاح کرتا ہے وہ بھی اگر شہوت ضرورت کے تحت کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ ایک عورت بھی اکتفا نہیں کر سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ دوسری کر لے، ورنہ وہ بدمعاشی کرتا پھرے گا۔ تو یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے، اللہ تعدلوا، کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی ان پہ انصاف کرو، اگر یہ تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی رکھنا، نہیں تو انصاف ضروری ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں آئے ہیں تو وہ کافی ہیں تمہارے لیے۔ لیکن 4 بیویاں انصاف ضروری ہے، اور انصاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ شخص جب اٹھے گا تو ایک اپاہج کی طرح اٹھے گا جس کا دھڑ زمین میں گھسٹ رہا ہوگا، کیونکہ اس نے بیوی سے انصاف نہیں کیا ہوگا۔ ذالکم ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب تر ہے بات کہ اللہ تعولوا، کہ تم انصاف کرو، یعنی بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بہتر طریقہ ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کے صدقاتہن، ان کے مہر ادا کر دو، خوش دلی کے ساتھ، یعنی نکاح کرو تو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم آج دیں گے کل دیں گے۔ کیا ہے کہ آپ نے نکاح کیا ہے، ان کے مہر ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ ان کا حق ہے یہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جب آئے جب دے دیں، لیکن خوش دلی کے ساتھ، یعنی فرض سمجھتے ہوئے، یہ نہیں سمجھنا یہ نفل نہیں، فرض ہے اس لیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور اگر تم وَإِن تُبْنَ لَكُمْ، اور اگر وہ خوشی سے کر دیں لکم تم کو، عن شیء کچھ، منہ اس مہر میں سے، یعنی مہر میں سے خوشی سے اگر عورتیں تمہیں معاف کر دیں، منہ نفسا فَكُلُوهُ ہنیًا مَرِیًّا، تو پھر اس مال کو تم خوشی سے کھا سکتے ہو، یعنی تم نے مہر دے دیا تھا، اس نے مہر میں سے تمہیں دے دیا کچھ اور، تو پھر آرام سے تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں حق ہے تمہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور جب وہ بچے جو یتیم تھے تو ان کو جو مال دے دیا جاتا تھا تو اس کے جو وارث ہوتے تھے وہ اس مال کو کھا پی کے ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کے یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور اپنے مال نادان لوگوں کے حوالے مت کرو، جعل اللہ، جس کو بنایا ہے لکم، اللہ نے تمہارے لیے اس مال کو، قیاماً، قیام زندگی کا ذریعہ، یعنی اگر بچے یتیم ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے مت کرو کیونکہ وہ قیام زندگی کا ذریعہ ہے۔ وارزقہم فیہا، لیکن اس میں ان کا رزق دو، وکسوہم، ان کو لباس دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور انہیں نیک ہدایت کرتے رہو تاکہ وہ سیدھے راستے پہ رہیں۔ وابتلوا الیتامی، اور پھر آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، یتیموں کی بات ہو رہی ہے نا جن کا مال آپ کے ہاتھ میں ہے، تو وابتلوا الیتامی، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، حتی اذا بلغوا النکاح،
یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی جوان ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر جب تم پاؤ ان میں عقل مندی کی باتیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، یعنی بچے ہیں مال کی حفاظت کرو، جب وہ جوان ہو جائیں عقل مند ہو جائیں تو ان کا مال انہیں ادا کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، لیکن ان کو ادا کرنے سے پہلے نہ کھا جانا اس مال کو، اسرافاً و بدارین ان یکبروا، کہ فضول خرچ کر کے اور خرچ کر کے فضول مال میں لگا کے، این یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جوان ہو رہے ہیں، اب مال ہمیں انہیں دینا پڑے گا، تو اس سے پہلے مال کھا لو، نہ بچے گا نہ انہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے جوان ہونے سے پہلے تو ان مال کو فضول میں نہ اڑا ڈالو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور اگر کوئی ہے غنی تو کیا کرے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے وہ پیسے لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ غنی ہے، پیسہ ہے، اس کے بعد خود دولت مند ہے، تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ پرہیزگار بن جائے، یتیموں کے مال میں سے وہ کچھ بھی نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اگر وہ شخص جو مال کی حفاظت کر رہا ہے یتیموں کا فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو بھلے طریقے سے اس کے مال میں سے وہ کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم مال ان یتیموں کے حوالے کرو، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر گواہ بنا لو اس پر کہ آپ یتیموں کا مال انہیں دے رہی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ حساب لینے کا، اللہ تو ہے ہی کافی، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن دنیا کے لیے گواہ بنانا ضروری ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب یہ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ، جو والدین چھوڑ جائیں، وَالْأَقْرَبُونَ، یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، یعنی مردوں کے لیے اب یہ وراثت کا قانون حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور پھر عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، یعنی عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ اگر 100 روپے بھی چھوڑے ہیں تو ہم کہیں 100 روپے میں کیا حصے باتیں کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہے، تمہیں لوگوں ان کا عورتوں کا حصہ دینا ہے۔ مما قل منہ کسر نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ وَإِنْ حَسَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربى، رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم بچے، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو اس میں سے بھی ان کو دے دو۔ پہلے اب آج تو مال اسباب جو ہوتا ہے بینک میں ہوتا ہے، اکاؤنٹ میں ہوتا ہے، مکان ہوتے ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ تھوڑے تھوڑے مال اسباب ہوتے تھے جو وراثت میں بانٹے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ مال اسباب رشتہ داروں کو بانٹ رہے ہیں، اس وقت کہ یتیم مسکین اگر آ جائیں تو کچھ ان کو بھی اس میں سے دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بھلی والی بات کرو، یعنی اگر نہیں دو تو بڑی نرمی کے ساتھ ان کو جواب دے دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ جو وہ اگر اپنے پیچھے ضعیف اولاد چھوڑ جائیں، یعنی انہیں ڈرنا چاہیے کہ اپنے پیچھے اگر انہوں نے ایک بچے چھوڑ دیے ہیں، خافوا علیہم، تو ان کے بارے میں انہیں خوف ہو، یعنی یہ جو آئے ہیں بیٹھے ہیں دوسرے، تو ان کو دے دو کچھ، اور پھر یہ سوچو کہ اگر تم مر گئے اور تمہارے بچے چھوٹے ہوئے تو ان بچوں کا کیا ہوگا، تو ان بچوں کے بارے میں سوچے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ،
یعنی خوف زدہ ہوں وہ لوگ، سوچے وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ اگر وہ مر گئے اپنے پیچھے انہوں نے ضعیف بچے چھوڑے، کمزور بچے چھوڑے، خافوا علیہم، تو ان کے بارے میں وہ سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا، اس لیے جو یتیم بچے ہیں ان کے پورے حقوق ادا کر دو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور پھر جو بات کریں وہ بالکل حقیقت کی بات کریں، کوئی غلط بات نہ کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتیم، مال یتیم بچوں کے، ظلم کے ساتھ، اوپر دیکھیے ساری یتیموں کا ہو رہا، اب یہ ایک ان لائن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو یتیم بچوں کا مال ظلم کے ساتھ کھا لیتے ہیں، حق نہیں ہے یہ کھانے کا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو ان کے پیٹوں میں آگ سے بھر رہے ہیں، وَيَصْلُونَ سَعِيرًا، اور عنقریب آگ میں جھونکے جائیں گے، اور اپنے ان کے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ جو یتیموں کا مال کھا لیں گے قیامت میں، جب وہ حشر میں اٹھیں گے تو ان کے بدن کے جو سوراخ ہیں وہاں سے آگ باہر نکل رہی ہوگی، کیونکہ ان کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے، انہوں نے یتیموں کا مال ناحق کھایا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب نصیحت کر رہا ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اوپر وصیت وراثت کا قانون تھا جو بتا رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں اللہ نصیحت کر رہا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو مانند عورتوں کے دو حصے کے۔ اللہ یہ کہہ دیتا کہ لڑکے کو دو حصے دے دو، ایک لڑکی کا نہیں۔ دیکھیے اس میں کتنی گہرائی ہے، لڑکے کا حصہ لڑکی کے دو حصوں کے برابر، یعنی لڑکی کو پہلے اس کے دو حصے جتنے ہوں گے اتنا لڑکے کا مال ہے، یعنی لڑکی کی وراثت ضروری ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر، یعنی اگر 100 روپے عورت کو ہیں تو مرد کو 200 روپے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر ہوں وارث فوق اثنتین، دو لڑکیوں سے زیادہ، یعنی دو لڑکیوں سے زائد وارث میں ہے، تو اگر ایک لڑکی ہے تو اس کا وہ یہی ہوگا جس طریقے سے وہ ہو رہا ہے، لیکن صرف دو لڑکیاں ہیں، پھر فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، تو ان کو ترکے کے 2 تہائی حصے دیے جائیں گے۔ اگر صرف 2 لڑکیاں ہیں تو وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، اور اگر ایک لڑکی ہے یعنی 2 حصے دیے جائیں گے۔ اگر 2 لڑکے ہیں تو ان کا 2 تہائی مال میں سے دیا جائے گا، تو باقی کا کہاں جائے گا؟ باقی کا یا تو اس کے ماں باپ ہیں ان کی طرف جائے گا، یا پھر جو وصیت اگر وہ مرد کر کے مر گیا ہے 1/3 کے مطابق وہ اس کے طرف چلی جائے گی۔ یعنی اگر 2 لڑکیاں ہیں وہ پورے مال کی وارث نہیں ہیں، وہ کس کے وارث ہیں؟ صرف 2 تہائی کی۔ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، اور اگر صرف ایک لڑکی ہے فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھا مال دے دیا جائے گا، پورے مال کی وارث نہیں ہے، ایک لڑکی ہے تو کیوں؟ کیونکہ اس لڑکے کے ماں باپ، رشتہ دار، اور جو اگر آگے وراثت وصیت کی ہے وہ باقی مال ادھر جا کے، لڑکی کو صرف آدھا۔ واحدتن فلح النصف، اگر واحد ہے تو پھر اس کو نصف۔ ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس، ولی ابویہ، اور اس کے والدین کو، لڑکی کو تو آدھا ہو گیا نا، ولی ابویہ، اور اس کے والدین کو، لکل واحد، ان میں سے ہر ایک کو، اگر دونوں ماں باپ زندہ ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کو، منہم السدس، اس میں سے چھٹا حصہ دیا جائے گا، مما ترکا، جو چھوڑا اس نے، ان کان لہ ولد،
मिनहुम सुदूसो, उसमें से छठा हिस्सा दिया जाएगा, मिम्मा तरह का जो उसने छोड़ा, इनका ना लहू वलदुन, और अगर उसका है वलद बेटा, बेटा है तो औलाद, यानी फिर आप इसे देखें कि उसको तो आधा दे दिया गया, वली अबवैहि लिकुल्लिन वाहिदिम मिनहुम सुदूस, और वालिदैन को छठा हिस्सा होगा। ये छठा हिस्सा कब होगा? इनका ना लहू वलदुन, जब उसका बच्चा होगा, यानी अगर बच्चा नहीं है मरने वाले के लिए तो माँ बाप को छठा हिस्सा नहीं है। व इनका ना व इल्लम यकुल लहू वलदुन, और अगर नहीं है उसका कोई बच्चा, ववारिसाहु अबवाहु, और सिर्फ वालिदैन ही उसके वारिस हैं, तो फले उम्मिहि सुलुस, तो उसकी माँ को छठा हिस्सा दिया जाएगा। फ इन काना लहू इख्वतुन, और अगर मैयत के भाई हों, इन काना लहू इख्वतुन, और अगर उसके भाई हैं, फले उम्मिहि सुदुस, तो उसकी माँ को छठा हिस्सा दिया जाएगा। देखिए वालिदैन हैं तो उनका तो दिया जाएगा, लेकिन अगर वालिदैन के साथ साथ भाई भी हैं उनके, तो माँ बाप के हिस्से में कुछ कमी आ जाएगी, भाई बहन को नहीं दिया जाएगा। यहाँ जी है ना कि अगर उसके भाई बहन हैं तो माँ का हिस्सा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन भाई बहनों का नहीं है। तो फले उम्मिहि सुलुस, तीसरा हिस्सा, फ़इन काना लहू इख्वतुन, और अगर उसका बहन भी हो, फले उम्मिहि सुदुस, तो उसकी माँ को छठा हिस्सा दिया जाएगा। बहन भाई को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कि वो हैं तो वो इस वजह से कि उनकी जिम्मेदारी होगी माँ बाप के ऊपर, इसलिए मिन बादे वसीयति यूसा बिहा औ दैन, ये सब कुछ कब होगा? जब वो उसकी वसीयत पूरी कर दी जाए, वसीयत 1/3 की करेगा, और देन या कर्ज, और सबसे पहले मैयत का कर्ज अदा किया जाता है, फिर जो वसीयत कर गया है 1/3 उसको दिया जाएगा, फिर ये इस तरह से माल अस्बाब बांटा जाएगा। आबाउकुम व अबनाकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे औलाद में से कौन तुम्हारे नफ़े के लिहाज से ज्यादा करीब है, यानी अल्लाह जानता है, इसलिए ये जो कवानीन है ये अल्लाह जानता है, इसलिए उसने मुक़र्रर किए हैं। फरीदतम मिनल्लाह, ये सारा फर्ज है अल्लाह की तरफ से, यानी इसमें आप कमी बेशी कर ही नहीं सकते, क्योंकि फरीदतम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये फर्ज किए गए हैं। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है, इसलिए उसने सारी मसलतें जानता है, इसलिए इस तरह से उसने तुम्हें ये कानून नाफिज किए हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए है आधा, मिम्मा तरका अज़वाजुकुम, जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं, बीवियां जो माल छोड़ जाएं उसमें से तुम आधे के मालिक हो, लेकिन किस वक्त? इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन, कि जब उनके पास औलाद ना हो, यानी औरत मर गई बे औलाद है तो शौहर को उसके माल में से आधा हिस्सा मिलेगा। अगर बीवी की औलाद नहीं है तो उस वक्त पर इनकाना लहुन्ना वलदुन, लेकिन अगर उसके पास बच्चे हैं, यानी औरत के जो मरी है उसमें उसके बच्चे हैं, तो फलकुमुर रुबू, तो तुम्हारा हिस्सा होगा 1/4, चौथा हिस्सा मिलेगा। और अगर बच्चे नहीं है तो निस्फ हिस्से के मालिक हो गए, और बच्चे हैं तो 1/4 का, क्योंकि उधर बच्चों के भी तरफ वरासत जा रही है। मिम्मा तरकना मिन बादी वसीयती यूसीना बिहा औ दैन, कब होगा ये वसीयत? वसीयत कब पूरी होगी? जब उसका कर्ज अदा कर दिया जाएगा, या जो उसने वसीयत की है वो पूरी करने के बाद ये वरासत का कानून लागू होगा। वला हुन्नर रुबू,
اور ان بیویوں کے لیے ہوگا 1/3، یعنی شوہر کے لیے ہوگا، ابھی جو بتایا کہ اگر ان کا بچہ نہیں ہے تو 1/2 کے مالک ہیں وہ، اگر بچہ نہیں ہے، اور اگر بچہ ہے ان کا تو 1/4 شوہر کو دیا جائے گا۔ اب یہ ہے وَمَّا تَرَكْنَا، پھر جو اب عورتیں ترکے میں چھوڑ جائیں تو اس کو کس طرح سے ہوگا؟ وَمِمَّا تَرَكْنَا، اور جو عورتیں چھوڑ جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے 1/4 مِمَّا تَرَكْنَا، اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن پہلے قرض اور جو وصیت انہوں نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اب وَلَهُنُّ الرُّبُعُ، اور اب اگر کوئی شوہر مر گیا ہے تو تو ان کی بیویوں کو ملے گا ربوع، چوتھائی، 1/4 کی مالک ہوں گی وہ عورتیں، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا اس میں سے 1/4 کی مالک ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، یہ اس وقت ہے جب وہ اولاد نہیں ہو، بے اولاد ہے، بے اولاد ہو تو شوہر کو ملے گا ربع۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں ہے تب اتنا اس سے ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر ان کے پاس ہے اولاد، وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر وہ وارث ہوں گے اس کی جائیداد کے 1/6، سمن کہتے ہیں 1/8 سوری، وہ 1/8 کے مالک ہوں گے، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا اور دین، اس کے بعد کے جو وصیت پوری کی جائے اور جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے۔ یعنی جب اگر تم مر گئے، یعنی مرد مر گیا تو اس کے ترکے میں سے عورت جو حقدار ہوگی وہ 1/4 کی مالک ہوگی۔ یہ شرط کیا ہوگی کہ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو بیوی 1/4 کی مالک ہوگی، پورے مال کی مالک وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان مما ترکتم من بعد، اور اس کے بعد کہ تم نے جو وصیت کی ہے، جو قرض چھوڑا وہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی شخص ہے، یورث جو وارث ہے، کلالتن، وہ کیا ہے؟ کلالہ ہے، یعنی ایک شخص ہے، رجل ہے، جس کی وراثت تقسیم ہونے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلالہ، ام امرأۃ، یا کوئی عورت، یعنی کوئی عورت ہے یا مرد ہے، کلالہ ہے، اس کی وراثت تقسیم ہونے والی۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ نہ اس کے مرنے والے کے باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اولاد ہے۔ کوئی شخص مر گیا ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، پھر وہ کون ہے؟ وہ کلالہ ہے۔ تو اب ایسا شخص جس کے پیچھے وارث نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ہے ایک بھائی، او اختن، یا ایک بہن، کیونکہ وارث کے مال میں سے بھائی بہن کو حصہ نہیں ملتا، لیکن یہاں وہ کلالہ ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو پھر اب کس کو دیا جائے؟ تو اب بھائی بہنوں کی طرف وراثت آئے گی، کہ اور وراثت میں اگر ایک یا ایک بھائی ہو تو منہم السدس، تو ان میں سے ہر ایک کو ملے گا سدس، چھٹا حصہ، پوری جائیداد جو ہے نا اس میں سے، لیکن فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہوں اس میں سے، یعنی پہلے اگر صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، بھائی کو چھٹا حصہ، بہن کو چھٹا حصہ، اور وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک بھائی ایک بہن سے زیادہ ہیں، تو پھر اب کیا کریں؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے ثلث میں، 1/3 میں، 1/3 حصے میں جتنے بھائی بہن ہیں ان میں وہ سب شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین،
اس کے بعد کہ جو قرض ہے یا جو اس نے وصیت کر دی ہے وہ پوری کر دی جائے. اور وصیت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن کو مال دیا جاتا ہے ان کے حق میں وصیت نہیں کی جاتی. اور وصیت کس کے حق میں کی جاتی ہے؟ جن کو مال میں سے، وراثت میں سے نہیں دیا جا رہا، ان میں سے 1/3 میں سے وہ جو مرنے والا ہے وہ ان کو وصیت کر سکتا ہے. انہیں بھی دے سکتا ہے یا کسی اور کو بھی راہ خدا میں دے سکتا ہے، لیکن جن کے وراثت ہے انہیں نہیں دے سکتا اپنی وصیت میں. غیر من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس کے بعد کہ جو وصیت اس نے کی گئی وہ پوری کر دی جائے، جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے. غیر مضارین، لیکن جو قرض ادا کیا جائے وہ ایسا نہیں ہو کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچے. اب قرض سے نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، واقعی اگر قرض لیا ہے تو وہ تو ادا کیا جائے گا، لیکن اگر اس نے صرف وصیت میں گڑبڑ کرنے کے لیے ایک شخص نے یہ وصیت کر دی کہ میں نے فلانے شخص سے اتنا پیسہ قرض لیا تھا، حالانکہ نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو پیسہ دے دیا جائے، اس کی دوستی ہے، تعلقات میں ہے، جیسے بھی ہوں، وہ اپنے مال میں سے اس کو دینا چاہ رہا ہے تو وہ وصیت کر جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور دین، یعنی قرض تو ہے لیکن قرض کیسا ہو؟ غیر مضارن، وہ ضرر پہنچانے والا نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہو، زبردستی کا قرض کر کے اس کو پیسہ نہ دیا جائے. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. واللہ علیم حلیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے، نرم بھی ہے. وہ ہر ایک کے فائدے کے لیے وصیت کے قانون کو بناتا ہے، ان پہ سختی نہیں کرنا چاہتا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. دیکھیے حدیں ہیں، یہ ایک حد مقرر کر دی ہے وصیت کے ذریعے کہ اس پر تمہیں پوری طرح عمل کرنا، اس حد سے باہر نہیں نکلنا. اگر اس حد سے باہر نکل گئے تو تم نافرمان ہو جاؤ گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اس نے مقرر کر دی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا. کس طرح؟ ان حدود کو پورا کر کے. یہ حدود کس نے مقرر کی؟ اللہ نے رسول کے ذریعے. تو جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. کس کے لیے؟ جو وصیت کے قوانین کو پوری طرح ادا کر دیں، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کریں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا میں کسی کی وصیت کو خلاف کر کے، کسی کی مال پر زبردستی قبضہ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. وہ کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہے اصلی کامیابی کہ اللہ کے وصیت کے قانون کو پوری طرح سمجھو، پڑھو اور اس پر عمل کرو. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود سے باہر نہ نکلنا.